इंशाल्लाह स्टार्ट। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। कल और आज की क्लास में कनेक्शन ये है कि इन द प्रीवियस लेसन, कल की क्लास तक, कल यानी पिछले दो चार दिनों की क्लास तक, अल्लाह डिस्क्राइब्ड द टू स्पेशल गार्डन्स फॉर इलाइट बिलीवर्स। अल्लाह ताला ने वो दो बागों के बारे में तफसील की है जो एकदम टॉप परफॉर्मर्स के लिए है। जिस तरह हमारी क्लास के टॉप परफॉर्मर्स का नाम मैंने लिया, इसी तरह कयामत के दिन जो दुनिया में टॉप परफॉर्मर्स होंगे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला से डरे हैं और गलती करने के बाद तौबा करके माफी तलाफी करा ली है, जो अल्लाह ताला के खास करीबी बंदे होंगे, उनको जो दो बाग और जो दो गार्डन्स मिलने वाले हैं, उनके बारे में डिटेल की। नाउ अल्लाह ताला स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग अबाउट द टू जनरल गार्डन्स ऑफ जन्नत। अब अल्लाह ताला जन्नत के उन दो गार्डन्स की तरफ उन दो गार्डन्स की तफसील करने जा रहा है, ग्रांटेड टू ऑर्डिनरी मुस्लिम, जो आम मुसलमानों को दिया जाएगा, जो उन कैटेगरी में नहीं होंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत गुनाह किया है और माफी तलाफी नहीं करी और सजा काटने के बाद जन्नत में आएंगे, तो उनको भी दो गार्डन्स मिलेंगे। किसी को नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, सबको ये दोनों गार्डन्स मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने अपनी सफाई दुनिया में ही कर ली, या तो गुनाह किया ही नहीं, या फिर अगर कर लिया तो माफी तलाफी करा ली, उनके लिए तो किस तरह के दो गार्डन से मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आज से जो दो गार्डन्स के बारे में बात हो रही है, वो उन लोगों के लिए जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जिन्होंने कुछ गलतियां करी है और सजा काटने के बाद जन्नत में आए हैं। समझ में आ गई बात? तुम सब कीजिए अगर बात समझ में आ गई जी। वर्ड्स दो ही वर्ड्स है आज की क्लास में, क्योंकि छोटी छोटी आयतें हैं। दूनीहिमा का मतलब अपार्ट फ्रॉम देम, उनके अलावा। मिन दूनीहिमा मतलब उन दोनों गार्डन्स के अलावा। पहले जो दो गार्डन्स का जिक्र गुजरा है, उन दोनों गार्डन्स के अलावा। तो दूनीहिमा, दून का लफ्ज इस्तेमाल होता है अलावा के लिए अरबी में, और कमतरी को समझाने के लिए। अल आखिर दून अल अव्वल, आखिर मतलब दूसरा और अव्वल मतलब पहला। अल आखिर दून अल अव्वल का मतलब हुआ कि दूसरा वाला पहले वाले से थोड़ा कमतर है, लेवल में थोड़ा कम है। दूसरे वाले का लेवल थोड़ा हाई है, पहले वाले का लेवल, ये मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। वैसे तो असल में तो पहले जो दो गार्डन है उनका लेवल थोड़ा हाई रहेगा। तो दूनी हिमा का दो मतलब है, उनके अलावा या फिर उनके मुकाबले में थोड़ा कम लेवल पर है। मुधाम मतान एक लफ्ज है, ये तस्निया है। तस्निया क्या है, कोई बता सकता है? तस्निया किसे कहा जाता है? बार बार मैंने समझाया है, अरबिक लैंग्वेज के लिए खास है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। 3 नहीं हानिया जी, 2 प्लूरल जी। अबू असदुल्ला भाई ने सही जवाब दिया है। एक के लिए वाहिद इस्तेमाल किया जाता है, दो के लिए तस्निया इस्तेमाल किया जाता है अरबिक में, और तीन से ज्यादा के लिए प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुधाम मतान तस्निया है, क्योंकि गार्डन दो है ना, तो मुधाम मतान। मुधाम मतान का मतलब ये है डार्क ग्रीन, सख्त सब्ज, इतना सब्ज जो काला दिखे। आप अगर पहाड़ी इलाकों में जाएंगे और बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे आपको, तो आप देखिएगा जो करीबी पहाड़ है वो सब्ज दिखता है, हरा दिखता है। जो थोड़ी दूरी पर है वो और थोड़ा डार्क ग्रीन दिखता है, और दूर जाते जाते पहाड़ काले दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। जिन लोगों ने पहाड़ों में घूमा है या फिर जो पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। शर्त यह है कि वो पहाड़ ग्रीनरी से भरे पहाड़ हो, पत्थर वाले पहाड़ ना। शिलोंग टाइप की जगह या दार्जिलिंग टाइप की जगहों में जो पहाड़ होते हैं वो ग्रीनरी से भरे हुए होते हैं, उनमें ये नज़ारा देखने को मिलता है। जो करीबी पहाड़ है वो थोड़ा ग्रीन टाइप दिखता है। जितना दूर हमारी नजर जाती है उतने पहाड़ का रंग डार्क होता रहता है। तो उसी को कहते हैं मुधाम मतान, डार्क ग्रीन डेंस विथ ग्रीनरी, यानी घने सब्ज, सख्त सब्ज को जो काला माइल हो, जो सियाही की तरफ माइल हो, इसको कहते हैं मुधाम मतान। आयतें हैं आज की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यानी जो दो गार्डन्स अल्लाह ताला ने बनाया है मुकर्रबीन के लिए, अव्वल कैटेगरी के लोगों के लिए, उनको तो तुम झुटला ही नहीं सकते, क्योंकि उनका तो मुशाहदा किया ही नहीं तुमने। ये तो अल्लाह ताला ने बना के रखा हुआ है, जो ना किसी ने देखा है, ना कोई सोच पाएगा, ना किसी ने उसके बारे में सुना है। वमिन दूनिहिमा जन्नतान, अल्लाह ताला फरमाता है इनके अलावा भी दो और गार्डन्स है, इनसे मुकाबले में थोड़े कमतर दो और गार्डन्स है। किनके लिए? दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यानी कितनी सारी नेमतें हैं अल्लाह की, कि अल्लाह ताला ने चाहे कोई बंदा गुनहगार हो या ना हो, हर एक के लिए अलग अलग लेवल की नियामतें सेट करके रखी हुई है। कोई ऐसा नहीं है जो नियामतों को, जो मुसलमान हो और नियामतों को मिस आउट कर दे। हर लेवल के मुसलमानों के लिए अलग अलग नियामतें रखी है। कोई
مسلمان کسی چیز کو مس آؤٹ نہیں کرنے والا ہے. ہاں ایسا ضرور ہے جو بہترین درجے کا مسلمان ہوگا, اول کیٹیگری کا مسلمان ہوگا, اس کو بہترین لیول کے گارڈنس ملیں گے, اور جو تھوڑا کمتر ہوگا اس کو کمتر لیول کے ہی سے ہی گارڈنس تو ملیں گے. لیکن یہ جو کمتر لیول کے گارڈنس ہے جنت کے, یہ دنیا کے اولین سے اولین لیول کے گارڈن سے بھی 100 گنا بہتر ہے. دنیا کے مقابلے میں ان کا کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. جنت کے جو گارڈنس ہے وہ دوسرے جنت جو اعلیٰ لیول کے گارڈنس ہے ان کے کمپیریزن میں تھوڑا کمتر لگ سکتا ہے, لیکن اپنے آپ میں وہ بھی بہت اعلیٰ معیار رکھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تبھی ای اعلیٰ ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, یعنی کیا نعمتیں تم جھٹلا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اتنے لیولز پہ نعمتیں رکھی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے. مدھامتان, جو گھنے ڈارک گرین ہوں گے وہ دونوں باغ, اور ان دونوں باغوں میں فرق یہ ہوگا کہ جو پہلے دو گارڈنز کے بارے میں نے بتایا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس کی شاخ ہری بھری ہوئی ہوں گی, ایسا میں نے بتایا تھا, یاد ہے نا آپ لوگوں کو, کہ ان شاخوں میں اتنے زیادہ پھل ہوں گے کہ پھلوں کے وزن سے شاخیں جھک رہی ہوں گی, اور انسان جہاں سے چاہے گا پھل توڑ کر لے کے آئے گا. لیکن وہاں پر یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ گرین کلر کی ہوں گی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کلرفل ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات, کہ کچھ پتے کچھ کلرز کے, کچھ پتے ہرے بھرے, اور پھل فروٹ وغیرہ میں بھی کلرفل پھل فروٹ وغیرہ ہے. لیکن یہ جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں, ان کے لیے جو دو گارڈنس ہیں ان میں اللہ تعالیٰ مدھام متان کہہ رہا ہے, یعنی ڈارک گرین گارڈنس ہوں گے. یعنی کلر ہونے کے اعتبار سے, کلرفل ہونے کے اعتبار سے پہلے دونوں گارڈنس کے مقابلے میں ان دونوں گارڈنس میں کلر تھوڑا کم رہے گا. ڈارک گرین, لش گرین جسے کہا جاتا ہے, گرینری تھوڑی زیادہ رہے گی, انٹینس گرین رہیں گے, اتنی گرین رہیں گے کہ کالا دکھنا سٹارٹ ہو جائے گا, جو طبیعت کو ایک دم خوش کرنے والا کلر ہوگا. اور ایک فرق یہ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو تھوڑا بتایا تھا, کہ پہلے جو دو گارڈنس ہیں ان میں جو برتن ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے, اور یہ جو دونوں گارڈنس ہیں ان میں جو برتن ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے. اب جب بات برتنوں کی آ ہی گئی ہے تو سورہ صفات کی ایک آیت میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا. وہاں پر بتایا گیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ جنتی لوگوں کا حال یہ ہوگا, اولئک لہم رزق معلوم, ان کے لیے ہر مطلب طے کیا ہوا, کیلکولیٹ کیا ہوا کھانا ہوگا پہلے سے ریڈی جنت کے اندر. فواکہ وہم مکرمون, اور انہیں پھل وغیرہ دیے جائیں گے. وہم مکرمون, ان کی عزت کی جائے گی. سورہ یاسین شریف کے اندر ایک آیت ہے, اولئک لہم مغفرۃ واجر کریم. اجر کریم کا لفظ آیا ہے سورہ یاسین کے اندر. دھیان سے سنیے گا اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی لوگوں کے لیے ایسا بدلہ ہوگا جو معزز ہوگا, ایسی نعمتیں ہوگی جو عزت دار نعمتیں ہوگی. اب بتائیے, نعمتیں عزت دار اور بے عزتی والی نعمت کیا سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کو؟ نعمت تو بھائی نعمت ہے, اس میں عزت اور بے عزت ہونے کی کیا بات ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں. مان لیجئے ایک MNC کمپنی ہے جس میں بہت سے لوگ جاب کرتے ہیں. سن رہے ہیں نا آپ لوگ, دھیان سے تھمس اپ کیجیے, میں آپ لوگوں کا اٹینشن دیکھنا چاہتا ہوں. اس میں بہت بڑی حکمت ہے, اس ایگزامپل کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو جو MNC کمپنی میں مان لیجئے 10 لوگ جاب کر رہے ہیں, اور ان کمپنیز میں ہوتا کیا ہے, ہر سال ایک فنکشن رکھا جاتا ہے, اس میں سٹاف کو ریوارڈ دیا جاتا ہے, ایوارڈ دیا جاتا ہے, ٹاپ پرفارمرز کو کانگریچولیٹ کیا جاتا ہے, جیسے آج میں نے کیا ہے. تو ان 10 لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو زبردست کام کرتا ہے, سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے, سب سے زیادہ اسمارٹ ہے, ٹائم سے پہلے اپنے کام نمٹا لیتا ہے, لیکن اس کا کریکٹر اچھا نہیں. وہ بات کرنے میں بڑا تلخ مزاج ہے, اس کی زبان بہت سخت ہے, کسی سے نرمی کے ساتھ پیش نہیں آتا. تو آپ لوگ ہی بتائیے, جب سالانہ پروگرام ہوگا, فنکشن ہوگا, اس میں اس کو کنگریچولیٹ تو ضرور کیا جائے گا, ایوارڈ تو اسی کو ملے گا ٹاپ پرفارمر کا, کیونکہ سب سے زیادہ کام اور سب سے اچھا کام اسی نے کیا. لیکن کیا اندر سے اس کے لیے عزت آئے گی؟ ہر ایک یہ سوچیں گے نا کہ بندے نے اپنے کام کی وجہ سے ایوارڈ تو جیت لیا, لیکن اس کا بیہیویئر صحیح نہیں ہے, اس کی باتیں صحیح نہیں ہے, اس کی باتوں میں مزہ نہیں آتا. تو اس کو ایوارڈ تو مل جائے گا, اس کو وہ پرائز تو مل رہا ہے, لیکن دل سے عزت نہیں مل رہی ہے. تو یہ حکمت ہے جنتیوں میں. اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اجر کریم, بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو پرائز ملے گا, ریوارڈ ملے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزت کے ساتھ ریوارڈ ملے گا. MNC کمپنی میں جاب کرنے کے بعد جو بے عزتی والا ایوارڈ ملتا ہے, بیہیویئر برا ہونے کی وجہ سے, وہ والا ایوارڈ نہیں ملے گا. ایوارڈ تو ملے گا ہی ملے گا, ریوارڈ ملے گا ہی, اور عزت بھی کی جائے گی. جب جنت میں داخل ہوں گے جنتی لوگ, تو فرشتے لوگ سلام کرنا سٹارٹ کریں گے, سلام کرتے ہوئے ان کو داخل کریں گے. سورہ زمر میں 2 آیتیں ہیں جن میں
وہ آیت لمبی ہے، میں پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں، جن میں جہنمیوں کا حال اور جنتیوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کو جہنم میں اور جنت میں انٹر کروایا جائے گا۔ تو جہنمیوں کا حال ایسا ہوگا کہ جہنم میں جانے سے پہلے جب ان کو دروازے پہ لایا جائے گا جہنمی لوگوں کو، تو دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، جہنم تیار بیٹھی ہے ان کو کھانے کے لیے اور اپنا خوراک بنانے کے لیے، ریڈی ہے پہلے سے جہنم۔ لیکن یہ زیادہ ویلکمنگ نیچر نہیں ہے، ایک بری چیز ہے آگ، اور آگ آپ کے لیے پہلے سے تیار بیٹھی ہے کہ آگ آپ کو جلائے، کیا یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ بالکل اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اچھی چیزوں کی بات کریں، اگر کسی کو ہم کوئی کپڑا دینا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی ہم پرفیوم گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ ہم جا کر بس یوں ہی کپڑا دے آئے یا پھر یوں ہی پرفیوم دے آئے، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو اچھے سے پیک کرے اور اس پیکٹ کو کھولے، ایک سرپرائز گفٹ ہم ان کے لیے ریڈی کرے، اور پیکٹ کھولنے کے بعد جب ان کو نظر آئے اتنا اچھا کپڑا اندر ہے، اتنا اچھا پرفیوم اندر ہے، تو ایک عجیب سا مزہ آئے ان کی طبیعت میں؟ کون سا آپشن زیادہ بیٹر ہے بتائیے؟ ایسے ہی دے دینا یا ایک پیکٹ کے اندر سرپرائز گفٹ کے طور پر دینا؟ زیادہ اچھا یہی معلوم ہوتا ہے نا طریقہ، کہ سرپرائز کے طور پر دینا۔ تو جنتیوں کا حال جب بتایا جا رہا ہے قرآن پاک کے اندر، وسیق الذین اتقوا الی حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، کہ جنتی لوگ جب جنت میں انٹر کر رہے ہوں گے تو ان کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، دور سے نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ جب وہ دروازے کے پاس چلے جائیں گے، وہ فتحت ابوابها، تب دروازے کھولے جائیں گے، ان کا ویلکم کیا جائے گا، اچھے سے سرپرائز دکھایا جائے گا، بھائی دیکھو یہ ریڈی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، یہ ہے تمہارے صبر کا پھل، یہ ہے تمہارا کارنامہ، تمہارے اچھے کاموں کا نتیجہ، یہ دیکھو۔ دیکھتے ہی جنتی لوگ مگن ہو جائیں گے۔ اور وقال لهم خزنتها، جنت کے جو دروان ہوں گے دروازوں کے پاس، دروازے کے پاس، وہ وقال لهم خزنتها، جنتی لوگوں سے کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، سلام کریں گے فرشتے، سلام کر کے ان کا استقبال کریں گے، ان کا ویلکم کیا، جس طرح ہم کسی معزز مہمان کو کرتے ہیں نا، کوئی مہمان اچانک سے ہمارے گھر پہ آئے تو ہم دروازہ اچھے سے کھولتے ہیں، مان لیجیے وہ مہمان آپ کے لیے بہت ریسپیکٹ فل ہے، تو آپ یوں ہی دروازہ نہیں کھولتے، آپ کیا کرتے، اچھے سے دروازے کو کھولتے ہیں تاکہ مہمان آنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، پیر پہ چوٹ نہ لگ جائے دروازے کے کونے پہ انگلیاں ٹچ ہو کر کے۔ تو اسی طرح سے فرشتے پورا کھول دیں گے دروازہ، اور دروازہ کھول کر کے جس طرح آپ اب کسی معزز مہمان کو آتے ہی سلام کرتے اپنی طبیعت خوش کر کے، ایسا نہیں کہ السلام علیکم، آپ ایک ویلکمنگ میسج کے ساتھ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں بھائی جان، خیریت سے؟ تو اس طرح سے فرشتے بھی ویلکمنگ میسج دیں گے سلام کے ذریعے سے، سلام علیکم، فرشتے سلام کریں گے، طب تم خوش رہو، آپ لوگ کہیں گے، ویلکم کریں گے اور دعائیں دیں گے، فادخلوها خالدین، جائیے اپنے جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنا لیجیے۔ تو یہ ہوگا جنتیوں کا حال، اور وہ تھا دوزخیوں کا حال۔ ٹھیک اسی طرح سے سورہ صافات میں بیان کرنا سٹارٹ کیا تھا، یطاف علیہم بکأس من معین، آیت آیا ہے، وہ آیت ایک سیکنڈ میں نکال لیتا ہوں، قرآن پاک کا وہ پیج دیکھ کر تفسیر کرنا زیادہ ایزی رہتا ہے۔ جی، اولئک لہم رزق معلوم، میں نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے سے ہی ریڈی کیا ہوا اور پہلے سے ہی معلوم کیا ہوا، کیلکولیٹ کیا ہوا کھانا اور رزق اور پھل وغیرہ سب ریڈی رہیں گے جنت میں، فواکہ، بہت سارے پھل رہیں گے، وہ مکرمون، ان کی عزت کی جائے گی۔ عزت کرنے کا دونوں طریقہ میں نے بتا دیا، ایک تو پہلے ان کو ریوارڈ بھی عزت کے ساتھ ملے گا، اور دوسرا ان کو ویلکم کریں گے فرشتے عزت کے ساتھ، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ان کی عزت ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ بھی عزت کریں گے، فرشتے بھی عزت کریں گے، حور بھی عزت کریں گے، جو لڑکے ہوں گے جہنم میں خدمت کے لیے وہ بھی عزت کریں گے، عزت کرتے رہیں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں والے گارڈنز میں رہیں گے، علی سرور متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے رہیں گے، گپے لڑا رہے ہوں گے، بھلی بھلی باتیں کر رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ آلتو فالتو باتیں کرے۔ آج کل کا ماحول یہ ہو گیا ہے، چار دوست ایک ساتھ مل جائے تو بہت ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور ساتھ میں گالی گلوچ بھی چلتے رہتے ہیں، اور بکواس باتیں بھی ہوتی رہتی ہے، اور ان باتوں سے مزہ حاصل کیا جاتا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جن باتوں سے مزہ آ رہا ہوگا وہ باتیں بھی اچھی باتیں ہوں گی، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ علی سرور متقابل، یطاف علیہم بکأس من معین، ان کو شراب کے جام پیش کیے جائیں گے، لڑکے خوبصورت گورے چٹے جوان لڑکے چکر لگائیں گے، جس طرح سے ایئرپلین میں جانے کے بعد آپ کو بالکل جوان شیپ کیا ہوا ایک آدمی دکھتا ہے نا پائلٹ کے روپ میں،
اسی طرح 5 اسٹار ہوٹل میں اگر جائیں گے آپ کو جو ویٹر ملے گا وہ ایک دم جوان کم عمر کا اور شیو کیا ہوا اچھے کپڑوں میں ایک دم استری والے کپڑوں میں اور ایک یونیفارم میں ملے گا آپ کو. یہ ایک تہذیب ہے جو دنیا میں بھی فالو کی جا رہی ہے اور یہ اٹھایا کہاں سے؟ جنت کے طریقے سے. جنت کے اندر یہ طریقہ ہوگا کہ خوبصورت اچھے جوان لڑکوں کو رکھا جائے گا خدمت گزاری کے لیے کہ وہ ٹرے کے اوپر ایک جگ رہے گا, کچھ گلاسز رہیں گے اور طرح طرح کے شراب لے کر گھومتے پھر رہے ہوں گے ان گارڈنز میں. بار بار پوچھیں گے کیا آپ یہ شراب لینا پسند کریں گے, کیا آپ یہ شراب لینا پسند کریں گے, یہ شراب پی کے دیکھیے اس میں ٹیسٹ الگ ہے, یہ شراب پی کے دیکھیے اس میں ٹیسٹ تھوڑا ایسا ہے. تو یہ طریقہ ہوگا جنتیوں کا استقبال کا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مہمان آپ 5 اسٹار ہوٹل میں گئے ہیں 2 دن کے لیے اور 2 دن ہی ان کی مہمانداری ہوتی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. لیکن جنت میں نہ تو آپ کو پیسے دینا ہے نہ کچھ کرنا ہے, اور یہ ہمیشہ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ چلتا رہے گا. 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے نہیں, جب بھی یہ جوان لڑکے اور حوریں آپ کی خدمت میں آئیں گی یہ اسی طرح سے پیش آئیں گے جیسا کہ آپ ہی کے لیے ان کو بنایا گیا ہو, مقرر کیا گیا ہو. اتنی عزت کے ساتھ اور اتنے پیار کے ساتھ آپ کو پیش آئیں گے. ہمیشہ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگا. بیضاء لذۃ للشاربین, ان شرابوں کا کلر صاف شفاف سفید رہے گا. لذۃ للشاربین, پینے والوں کے لیے انتہائی مزیدار رہے گا. لیکن جب بات شراب کی ہے, لا فیہا قول, اس میں کوئی سردرد نہیں ہوگا جیسے دنیا کی شراب پینے کے بعد سردرد ہوتا ہے. ولا هم عنہا ینزفون, اور نہ ہی اس میں کوئی دماغ میں جو دماغ کا ٹھکانہ ختم ہو جاتا ہے نا شراب پینے کے بعد, ایسی بھی کوئی کیفیت نہیں ہوگی. وعندهم قاصرات الطرف عین, ان کے پاس نیچی نگاہیں والی حوریں ہوں گی. کأنہن بیض مکنون, گویا کہ وہ سفید انڈے کی طرح ہے چھپے ہوئے. یعنی اتنی سفیدی ہوگی انڈے کی طرح سفیدی. حوروں کا ایکسپلینیشن آلریڈی میں نے کر دیا ہے. تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جنتیوں کی. یہاں پر تو بتایا ہے بار بار, باقی جگہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا, سورہ واقعہ میں بھی بتایا ہے. تو یہ ساری چیزیں جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ریڈی رکھیں گے. اور یہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے یہ عام ہے. اس کے لیے آپ کو اول درجے کی مومنین اگر کوئی نہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ سارا ٹریٹمنٹ ہے. یہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے یہ ہمیشہ جنت میں ملے گا, چاہے وہ اول کیٹیگری کا انسان ہو چاہے وہ دوسری کیٹیگری کا انسان ہو. اس طرح کی خدمت پوری زندگی ایٹرنلی جنت میں ملتی رہیں گی. کوئی ختم نہ ہونے والی خدمت ہے یہ. اور اس خدمت میں ہمیشہ مزہ بڑھتا رہے گا. جو شراب آپ ایک بار پی لیں گے وہ شراب آپ کو دوبارہ نہیں پلائی جائے گی. اس شراب کو بھی اگر پلائی جائے گی آپ کو دوبارہ تو اس میں ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا, اس کی کیفیت میں مزہ اور زیادہ آ جائے گا. تو یہ چیزیں بڑھتی رہے گی. اس وجہ سے ایٹرنل سے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک ٹائم ہوگا جب جنت کی ساری نعمتیں ہم لے کر ہم بور ہو جائیں گے. بالکل نہیں, ساری نعمتوں کا مزہ ڈبل ہوتا رہے گا اینڈ لیسلی ہوتا رہے گا. اور یہ بالکل ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری پاور سے, اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ سارے مزوں کو کیا کر سکے, ایٹرنلی ڈیولپ کر سکے. یہ تفصیل 3 آیتوں کی. دوسری قرآن کی ایک بہت بڑے عالم دین اور مفسر نے فرمایا ہے, یا پھر حدیث میں آیا ہے, مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے, وہ لائن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. القرآن یفسر بعضها بعضا, کہ قرآن ہی اپنے قرآن کی تفسیر کرتا ہے. قرآن کی ہی کچھ آیتیں کچھ دوسری آیتوں کی تفسیر میں ہے. تو اس لیے میں نے دوسری صورتوں سے آپ کو کچھ آیتیں سنائی کیونکہ یہاں کی تفسیر وہاں سے ملتی جلتی ہے. تو یہ معاملہ ہوگا جنتیوں کے ساتھ. اور جہنمیوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ میں نے بتا دیا. جہنم پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہوگی کہ جلدی آؤ, مجھے تمہیں کھا کر جلا کر راکھ کر دینا ہے. تو یہ عالم ہوگا. ترجمہ ایک بار دہرا لیتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, اور ان دونوں گارڈنز کے علاوہ اور 2 گارڈنز رہیں گے. کن کے لیے؟ دوسری کیٹیگری کے لوگوں کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی کتنی ساری نعمتیں ہیں. اول کیٹیگری کو ہو تب بھی گارڈنز مل رہے ہیں, دوسری کیٹیگری کے ہو تب بھی گارڈنز مل رہے ہیں. مدھامتان, اور وہ دونوں گارڈنز کیسے ہوں گے؟ لش گرین ہوں گے, انٹینس گرین ہوں گے, سخت سبز ہوں گے جیسے کالا ہو. آئیے لیسنز کی طرف موو آن کرتے ہیں. آج تھوڑی جلدی کلاس ختم کر دیں گے, میری طبیعت ناساز ہے. پہلا لیسن یہ ہے, جنہ از بیونڈ امیجینیشن. یہ ایک تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے جنت کی ہے آج اور کل اور پرسوں اور اس سے پہلے والے دن سے اللہ تعالیٰ جنت کی ایک تصویر کشی کر رہے ہیں تاکہ ہمارا امیجینیشن میں ایک اندازہ اور ایک کیلکولیشن بیٹھ پائے جنت کا. ورنہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں اپنے دماغ میں, یہ جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم گرین گارڈنز بولتے ہوئے ہمارے دماغ میں گرین گارڈنز کی جو پکچر اور فوٹو اور جو تصویر آ رہی ہے, جنت اس سے کئی ہزار گنا اعلیٰ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا ہے. تو جنت از بیونڈ امیجینیشن, ہمارے امیجینیشن سے پرے چیز ہے جنت.
The description of dark green gardens remind us of the divine peace and beauty of paradise. ये जो डार्क ग्रीन गार्डन्स की तरफ अल्लाह ताला ने बताया है, डार्क ग्रीन गार्डन्स, इससे अल्लाह ताला इस तरफ इशारा कर रहा है कि इतनी शांति, इतने सुकून का माहौल होगा। डार्क पहाड़ियों पर अगर कभी आप जाएंगे और डार्क ग्रीन पहाड़ आप देखेंगे, आपको एक चीज मालूम होगी कि वहां पर ना ज्यादा शोर शराबा है, ना कोई हलचल है, ना कोई कैओस है, ना कोई मारा मारी है, शांत सी जगह है। तो ठीक इसी तरह से जन्नत भी शांत सी जगह रहेगी, कोई परेशानी नहीं, कोई सरदर्द नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, आपको इस्तिंजा जाने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। जितना आप खाए, जितना आप पिए, पसीने निकलेंगे जिस्म से और पसीने निकलकर आपका खाना हजम हो जाएगा, और उन पसीनों में बहुत ज्यादा खुशबू होने वाली है, कोई बदबू नहीं होने वाली उन पसीनों में। ठीक इसी तरह से दूसरा लेसन ये मिला, एवरी बिलीवर हैज ए प्लेस इन जन्नत। हर मोमिन का एक अलग लेवल है जन्नत के अंदर। इवन दोज विथ लेसर डीड्स विल हैव लश गार्डन्स, यानी जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उनको भी लश ग्रीन गार्डन्स मिलने वाले हैं। अंदाजा लगाइए जन्नत की नेमतों के बारे में। तीसरा लेसन जो मिला, नेचर इन जन्नत विल बी परफेक्ट। जन्नत के अंदर का जो नेचर होगा, जो गार्डन्स होंगे, वो परफेक्ट होंगे, क्योंकि दुनिया के जो गार्डन्स आप लोगों ने देखा है पार्कों में या पहाड़ों में या जंगलों में, ये कुछ हद तक खूबसूरत तो दिखते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब ये फेड हो जाते हैं। दरख्त के पत्ते एक टाइम आता है जब दरख्त से गिर जाते हैं। फल एक टाइम आता है जब वो फल सड़ने लगता है। जन्नत में ऐसा नहीं होगा। जन्नत की सारी नियमतें इटर्नल है। जो ग्रीनरी है वो हमेशा ग्रीनरी रहेगी, जो कलरफुल है वो हमेशा कलरफुल रहेगा, जो फल फ्रूट है वो सड़ने का नाम ही नहीं लेंगे, वो हमेशा फ्रेश रहेगा। तो अनलाइक वर्ल्डली ग्रीनरी दैट फेड्स, दुनिया की जो ग्रीनरी है जो फेड हो जाती है, जन्नत गार्डन्स विल ऑलवेज रिमेन फ्रेश एंड वाइब्रेंट। जन्नत की जो गार्डन्स है, जन्नत के जो बागात है, वो हमेशा फ्रेश, इटर्नल और वाइब्रेंट रहने वाले। समझ में आई बात ब्रदर्स सिस्टर्स? जज़ाकुमुल्लाह। दो टेक अवे वर्ड्स है आज के लिए। अनइमेजिनेबल ब्लिस, यानी जो नियमतें हमें मिलने वाली है, इसकी एक तस्वीर कशी अगर से अल्लाह ताला ने की है, वो हमें समझाने के लिए की है, लेकिन एक्चुअल जो नियमतें हमें मिलने वाली है उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड इटर्नल फ्रेशनेस, हमेशा की के लिए फ्रेशनेस हमें मिलने वाला है जन्नत में। कोई ऐसी चीज होगी ही नहीं जिससे हमें बोरियत आ जाए, उकताहट आ जाए। हर चीज हमें नई, हर चीज हमें अलग टेस्ट की, हर चीज हमें फ्रेश महसूस होगी। जो गार्डन्स होंगे उनको भी एक दिन अगर हमने गार्डन को देख लिया तो दूसरे दिन देखने के लिए हम बोर नहीं होंगे। दूसरे दिन कुछ और मजा अल्लाह ताला के अंदर, अल्लाह ताला उसके अंदर क्रिएट कर देंगे, जिसके लिए हमें दूसरे दिन भी हमारी इच्छा होगी कि हम जाकर उन गार्डन्स का एक बार चक्कर लगा के आए। ठीक है, यही तक थी आज की क्लास। और क्वेश्चन अगर पूछना चाहते कोई तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी जो लोग अटेंड कर चुके हैं, मैं एक बार और बता देता हूं कि आप लोग कल जल्दी अटेंड कर दीजिएगा। कल परसों तरसों 10 बजते ही स्टार्ट कर देंगे हम क्लास, क्योंकि अभी हम रिवीजन मोड में आ गए हैं। रोजाना 3-4 क्वेश्चन मैं करूंगा और पिछले सूरह रहमान की जितनी क्लासेस हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, ताकि रमजान में ही हमारी याद खत्म ना हो जाए, पूरी जिंदगी के लिए सूरह रहमान तरोताजा हो जाए। आज भी रिवीजन हुआ, कुछ लोग गायब थे, तो आप लोग अटेंड रहिएगा। अगरचे आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जिससे भी सवाल पूछा जाएगा जवाब तो मैं दूंगा। जवाब देने के बाद आपकी पुराने असबाक सारी तरोताजा हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ।